ہاتھ میں انوکھی چیز پکڑے ہوئے یہ بچہ پیدا ہوا. جب پیدا ہوا تو ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے. جی ہاں، آج ہم جس بچے کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس بچے کو دیکھنے والا ہر کوئی حیران ہے. جو کوئی بھی اس بچے کو دیکھتا ہے اس کی تصویریں لینا شروع ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا پر اس کی بہت زیادہ تصویریں وائرل ہو. جی ہاں، آج ہم جس بچے کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ بچہ کون ہے، اس کے ہاتھ میں کیا. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بچہ کون ہے، یہ کیسے ہو گیا. دنیا میں لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، کہیں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، کہیں تو لڑکے پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو کوئی آتا ہے یا جاتا ہے ہاتھ اس کے خالی ہوتے ہیں. اس بچے نے اس کہاوت کو بھی جھوٹا قرار دے دیا. آخر اس کے ہاتھ میں کیا تھا ہم بتائیں گے اسی ویڈیو میں. اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے. جی بیگم دیکھیں، یہ بچہ اللہ کی قدرت ہے نا کہ بندہ دنیا میں آتا ہے یا جاتا ہے اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں. یہ کہاوت بڑی مشہور ہے کہ سکندر اعظم بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑا امیر تھا، وہ بھی دنیا میں گیا تو اس کے ہاتھ بھی خالی تھے. یعنی کہ کفن کو تو کوئی جیب ہی نہیں ہوتی. جتنا مرضی بندہ پیسہ کما لے، جو کچھ مرضی کر لے، بندہ آتا بھی خالی ہاتھ ہے، جاتا بھی خالی ہاتھ ہے. لیکن دیکھیں یہ بچہ جو ہے اس کے ہاتھ میں بہت ہی انوکھی چیز جو دیکھ کر سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ہے کہ ہم نے کبھی سنا ہے کہ لاکھوں کے حساب سے بچے پیدا ہوتے ہیں. ہمارے بھی زندگی کے اندر کتنے بچے پیدا ہوئے اور ہم نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے اور دیکھا وقت کے، یعنی کہ اس وقت بھی ہم نے دیکھا جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ ویسے ہی بند ہوتے ہیں، کھلے بھی ہوں تو ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ بچہ اپنے ساتھ اپنے ہاتھ میں ایک ایسی انوکھی چیز لے کر جس نے یہ قدرت کا کرشمہ دکھایا ہے. ڈاکٹر جنہوں نے آپریٹ کیا نا وہ بھی حیران رہ گئے، اور جو کوئی بھی دیکھنے آتا ہے وہ بچے کو دیکھ کر حیران بھی رہ جاتا ہے. آخر یہ بچہ کیا چیز ہے، اس کے ہاتھ میں کیا چیز. اچھا 2 سال قبل اس کی بچے کی جو والدہ ہے نا وہ یہ چاہتی ہے کہ میرے ہاں پہلے اولاد ہے، اب میں مزید اولاد نہیں لینا چاہتی، تو وہ اپنے ہاں ایک کوپٹی اس کو ڈاکٹر مشورہ دیتی ہیں کہ کوئی 2 سال کی کوپٹی کا دیتی ہیں، کوئی 5 سے 10 سال کا یعنی کہ وقفہ کرتے ہیں کہ بچہ نہ ہو. اسی طرح اس کی والدہ نے بھی یہی کام کیا. وہ کہتی کہ مجھے اب اولاد کی اور ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اور کافی پہلے بچے ہیں الحمدللہ، میں اب اور اولاد نہیں لینا چاہتی. کہتی کچھ منتھ ہی گزرے، 2 سال قبل کی بات ہے نا، کہتی 1 سال ہی گزرنے کے بعد میرے پیٹ میں درد سٹارٹ ہوئی تو میں ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہوں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ پریگننٹ ہے. تو وہ حیران ہوتی ہے کہ میں نے تو کوپٹی کروائی ہوئی ہے، یہ بچہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کیسے ہو گیا. اب ڈاکٹرز بھی حیران تھے کہ ہم نے تو 5 سے 10 سال کا جو ہے نا اس کو انہوں نے ایک وقفہ دیا ہوا تھا کہ اس کے دوران کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرشمہ کرنا ایسا ہوا، قدرت اس طرح ہوئی کہ وہ بچہ جو ہے بڑی کوشش کی ڈاکٹرز نے بھی اور والدہ نے بھی کہ یہ بچہ نہ آئے دنیا میں. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ یہ کرتے کراتے میں نے کہا 9 منتھ اس کے کمپلیٹ ہوتے. اکثر خواتین یہ کوپرٹی رکھواتی ہیں، اس کا مدت ہوتی ہے کوئی سال کے لیے، کوئی 2 سال کے لیے، کوئی 3 سال کے لیے ہوتی ہے. لیکن اللہ کی قدرت بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ کر کے دکھاتے ہیں جو لوگوں کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا. دیکھیں اب عام طور پر یہی منصوبہ بندیاں چل رہی ہیں، یہ بہت ہی ایک غلط قسم کا. دیکھیں ٹھیک ہے جس سے نہیں لینا چاہتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو انسان نے آنا ہے نا دنیا میں اس نے آ کے ہی رہنا ہے، بالکل اس کے لیے جو مرضی کر لے. اب یہاں پہ ڈاکٹرز دیکھیں، ڈاکٹرز نے کیا کیا، ڈاکٹرز نے فل اس کو میڈیسنز دی ہیں، سارا کچھ کیا تاکہ یہ بچہ نہ رہے. ماں نے بھی کوشش کی کہ میں نے بچہ مزید نہیں لینا، یہ بچہ جو ہے نا وہ ختم کر دیا جائے، لیکن ہوا کچھ اس طرح سے کہ وہ 9 ماہ کمپلیٹ. اب یہ دیکھیں ڈاکٹر نے کوشش تو کی ہے لیکن 9 ماہ پورے ہو گئے، تو پھر اس کے بعد یہ کیا ہوا اس طرح جب بچہ پیدا ہوا تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کی نا مٹھیاں بہت زور سے بند تھیں پیدائش کے بعد. ہاں پیدائش کے فوراً بعد. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نا ایسے اچانک ہی ہماری جب نظر پڑی اس کے ہاتھ پر، ہاتھ میں کیا دیکھتے ہیں کہ اس عجیب و غریب اس سے چیز پکڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں ہم نے دیکھا اور سارے ڈاکٹرز حیران ہو گئے اور والدہ بھی کو بھی دکھایا گیا، وہ بچہ وہ چیز چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، یعنی کہ اس قدر اس سے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس کو دیکھا گیا تو وہ وہی کوپٹی تھی جو اس کی ماں نے رکھوائی تھی. دیکھیں یہ کہتے ہیں اللہ کی قدرت، یہ اللہ کا کرشمہ ہے. اب دیکھیں وہ ماں کے رحم میں تھا بھی وہ کوپٹی، کیا بچہ بعد میں پیدا ہوا اس کے ہاتھ میں. اب دیکھیں کوپٹی رکھوائی پہلے 1 سال 11 مہینے 12 مہینے وہ پہلے رکھوائی ہے، اور وہ وہی کوپٹی اس بچے کے ہاتھ میں کیسے آ گئی.
ये अल्लाह ताला ने दिखाया है कि जिसको तुम नहीं चाहते कि दुनिया में आए, मैं फिर भी उसको लेके, और वो हथियार भी साथ ही अल्लाह ने भेजा और बस बच्चे के हाथ में है। अच्छा वो देखे अल्लाह ने दिखाया, वो बिल्कुल वो हथियार भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है। अब देखें माँ भी ठीक है, माँ भी नहीं ठीक। माँ को नुकसान हुआ वो बच्चे को भी लग सकती थी, वो इतनी खतरनाक सी होती है, वो माँ को भी नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन अल्लाह का करना और कुदरत जो करिश्मा है, इसको कहते हैं अल्लाह का मौजजा। यहाँ पर देखे ना, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिरौन चाहता है कि मैंने मूसा पैदा नहीं होने देना, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि फिरौन तुम ये चाहते हो कि मैंने मूसा पैदा नहीं होने देना, मैं अल्लाह तेरे घर में, हाँ उसकी पैदा तो दूर की बात हाँ, है, हाँ। मैं तेरे घर में तेरे ही खर्चे पे पाल कर ना दिखाऊं तो मुझे रब कौन कहेगा। अब मूसा फिरौन के घर में पैदा हो, यानी फिरौन के घर में पला, खर्चा इसने दिया, लाखों बच्चों को इसने कत्ल करवाया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से, लेकिन अल्लाह का मौजज़ा, अल्लाह का करना। बिल्कुल ऐसे, इसको कहते हैं कुदरत। हाँ, अल्लाह की कुदरत। आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी अल्लाह अकबर लाजमी लिखिए।